بنی اسرائیل آیت نمبر 23 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وقضى ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی۔ تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو مان جان کر عبادت کرنے کا نام اصل موحد ہے، عبادت ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مختصراً عرض کر دیا گیا کہ اچھا سلوک کرنے سے فائدہ ہوگا، برا سلوک کرنے سے نقصان ہوگا۔ ہر آدمی اسی میں لگا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، میرے احسانات بڑے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے والد کو کچھ پیسے دیے اور سفر پر چلا گیا، واپس آیا تو باپ سے کہا کہ پیسے دے، اس نے کہا وہ تو میں نے خرچ کر لی۔ اس نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ سے شکایت کرتا ہوں۔ اس نے جا کے شکایت کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ نے بلوایا۔ وہ بہت ہی پریشان تھا کہ اب میں آپ علیہ الصلوۃ سے کیا عرض کروں۔ تو دل میں کچھ اشعار پڑھے، سوچے۔ آپ علیہ الصلوۃ کی خدمت میں ابھی حاضر نہیں ہوا تھا تو وحی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ان سے پہلے پوچھو کہ وہ اشعار کیا ہیں، سناؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا وہ اشعار جو تو نے دل میں سوچے ہیں وہ مجھے سنا۔ تو اس نے کہا جی میں نے تو کسی کو سنائے نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا۔ اشعار کیا تھے؟ جن کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے دل میں اشعار پڑھے کہ میں نے تجھے بچپن میں پالا، جوانی میں تیرے دکھ اٹھائے، تیرے کو کبھی بیماری ہو جاتی میں ساری رات تیرے لیے بیدار رہتا، تیرے دکھ اور بیماری پریشانی کو میں اپنی پریشانی سمجھتا، کئیوں کے ساتھ تیری وجہ سے پتہ نہیں میں نے کیا سلوک کیے، کاش تو مجھے اپنا باپ نہ سمجھتا، اپنا ہمسایہ سمجھ لیتا۔ جس طرح پڑوسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا جاتا ہے، کاش تو ایسا کر لیتا۔ پڑوسی کے ساتھ بھی کبھی کسی درجے میں ہمدردی کی جاتی ہے۔ بڑے افسوس سے اشعار پڑھے، سوچے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ نے اس جوان کو بھی بلایا تو فرمایا انتا ومالک لابیک، تو تیرا سارا مال تیرے باپ کا ملک ہے۔ تو سب کچھ اسی کا ہوتا ہے۔ وہ بچپن میں کیا کیا مشقتیں اٹھاتے ہیں، کیسے مشقتیں اٹھا کے اسے پڑھاتے ہیں یا پالتے ہیں یا جوان کرتے ہیں، پھر جس وقت ان کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پارا پارا ہو جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین پر خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی گزرا،
کمزور اور نڈھال سا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کہنے لگے لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ایسا کمزور ہو چکا ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلہ یقد علی ابوین شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، ہو سکتا ہے کہ یہ محنت کرتے کرتے کہ والدین کی خدمت کروں، والدین کو کھلاؤں پلاؤں، اس وجہ سے کمزور ہو گیا ہو، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ۔ لعلہ یقد علی صبیۃ صغیرۃ فہو فی سبیل اللہ، ہو سکتا ہے کہ یہ بیچارہ محنت کرتا رہا ہو کہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو کھلاؤں، اس میں ہو گیا ہو، اس میں بھی یہی اجر ملے گا۔ تو کوئی آدمی یہ کمال تو سمجھے نہیں نا کہ میں کما کے کھلا رہا ہوں۔ پہلے بھی شاید میں نے واقعہ سنایا ہو، حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے، ایک بنیے کا واقعہ، ہندو کا واقعہ نقل کیا ہے کہ دکان پر بیٹھے تھے تو چھوٹا بچہ بھی ساتھ بیٹھا تھا، سامنے کوا آ بیٹھا درخت پر۔ تو بچے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کوا ہے۔ دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا کوا ہے۔ تو اس نے ایک کاپی نکالی، بچہ پوچھتا چلا گیا، وہ لکھتا چلا گیا، یہ کیا ہے؟ کہتے کوا ہے، لکھ لیا۔ 100 مرتبہ بچے نے پوچھا، باپ نے بتایا اور لکھتا چلا گیا۔ آگے والا زمانہ آیا، یہ جوان ہو گیا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ دکان پر ہی بیٹھا تھا، بابا بھی آیا، کوا بھی آ بیٹھا۔ تو اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوا ہے۔ دوبارہ پوچھا، تیسری مرتبہ جب پوچھا تو اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے۔ اس نے کہا بیٹا فلاں رنگ کی کاپی رکھی ہے، وہ لے۔ وہ اٹھائی گئی، اس میں تاریخ سے لکھا تھا کہ اس تاریخ کو آپ نے 100 مرتبہ پوچھا اور میں نے 100 مرتبہ جواب دیا۔ نوجوان ذرا غور کریں، باپ کا سلوک کیا ہے، بیٹے کا سلوک کیا ہے۔ بالکل، اب وہ تو بنیا تھا، اب مسلمانوں کا حال ان سے ابتر ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، یا تو پہنچ جائے تمہارے پاس سے ہی بڑھاپے کو ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر برابر نہیں ہوتی، ایک کی عمر زیادہ ہے، مثلاً باپ کی عمر زیادہ ہے، ماں کی عمر کم ہے، بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اور بڑھاپے میں محتاجی ہو جاتی ہے، ایک آدمی دوسرے کا محتاج ہو جاتا۔ او کلاہما، یہ عند الکبر اللہ نے اتفاق سے کہ بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ جوان ہیں تو ان کا احترام نہیں چاہیے، کہ ماں باپ اگر جوان ہوں ان کا احترام نہیں چاہیے، ان کا احترام بھی ضروری ہے، لیکن بڑھاپے میں اور زیادہ ضرورت مند ہے۔ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ مولانا بیٹا میرا یوں سامنے گزر جاتا ہے، دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ گزر جاتا ہے، میں سامنے کمرے میں بیٹھا ہوں، وہ یوں سیڑھی پہ چڑھ گیا، اترا، آیا گیا، ترستا رہتا ہوں کہ کبھی 5 منٹ میرے پاس بھی بیٹھے گا۔ کچھ مانگتا نہیں ہوں میں اسے، الٹا میں دینے کے قابل ہوں، لینے کے قابل نہیں ہوں، ہے الحمدللہ میرے پاس سب کچھ، لیکن
اس کو اتنا توفیق نہیں ہوتی کہ 5 منٹ ابا جی کے پاس بیٹھ جاؤں اور ان کی کوئی دکھ اور تکلیف کی بات سن لوں. یہی ہو رہا دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہو رہی ہے، لیکن ماں باپ کے پاس کوئی 5 سے 10 منٹ مشکل سے ملتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھے اور ان کی دلداری کرے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اس عمر میں، بڑھاپے میں طبیعت مضطرب ہو جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی کبھی غصہ آتا ہے، کبھی کوئی بات کہہ بھی دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف، تم ان کو اف نہ کہو. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باپ نے کہا بیٹا کھانا کھا لے، اس نے آ کے کھا لیا، اس کا نام فرما برداری نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ مزاج کے خلاف ہو، طبیعت نہ مان رہی ہو، پھر باپ نے کہا کہ ایسا کر لیا، اس کا نام فرما برداری ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک اف سے کوئی اور چھوٹا گھٹیا کلمہ ہوتا تو اللہ وہ بھی استعمال کر دیتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اف کا معنی یہ ہے کہ باپ نے کہا فلاں، اس نے کہا ہوں، ہاں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اف کا معنی یہ ہے کہ باپ نے بلایا اور اس نے منہ بنایا، ماتھے پہ بل چڑھایا. یہ اف کا معنی. اف کا معنی افسوس. اس سے بھی ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو گوارا نہیں. تو اس سے بڑے کلمات، قتل تک کے واقعات، گالی گلوچ کے واقعات، دھکے، مار پیٹائی کے واقعات. اللہ اکبر. فلا تقل لہما اف. حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے ایسے بات کرے جس طرح سخت اور غصیلے آقا کے سامنے، کہ سخت ترین چودھری اور غصہ والا ہے کہ میں بات کروں گا تو بس کیا سے کیا کر دے گا، اس کے سامنے غلام نوکر کیسے بولے گا، ایسے باپ کے سامنے بولے. فلا تقل لہما اف. اف نہ کہو. گالی گلوچ تو دور کی بات. کیا خیال ہے ویسے اگر اس پر نوجوان آ جائیں تو والدین کی دعائیں آسمان سے لگ جائیں گی. پہلے کیا کچھ والدین اولاد کے لیے نہیں کر رہے. حلال حرام کی تمیز اس لیے ختم کی ہے نا کہ اولاد کو دوں. اپنے ماں باپ سے اس لیے لڑا تھا نا کہ میں اپنی اولاد کو دوں. بھائیوں سے لڑائی اسی پر ہو رہی ہے کہ میں اپنی اولاد کو سنواروں. لیکن اولاد کا سلوک جب اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے ماں سے لڑائی کی، باپ سے لڑائی کی، بھائیوں سے لڑائی کی، سب کچھ بیوی بچوں کے حوالے، اور بیوی بچے جوتے مار کے نکال دیں، کیا بیتتی ہوگی؟ خون کے آنسو نہیں روتا ہوگا؟ اس کی بد دعائیں ان کو نہیں لے جائیں گی. یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی بڑے سکون سے آئندہ زندگی گزاریں گے. نہیں گزار سکتے. بروا آباکم تبرکم ابناؤکم. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے.
ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ یار تیرا دماغ خراب ہے، تو بار بار بولتا رہتا ہے، باپ سے کہتا۔ واقعہ ہے کہ ایک باپ بیٹے کی دکان پر آیا، اپنے ضلع کا واقعہ، دور کی بات نہیں، سادے کپڑے سادے انداز میں تھے، بیٹا امیر بن گیا۔ آپ بیٹھا تو ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ یہ بابا کون ہے؟ یہ چودھری اور پینٹ شرٹ لگی ہوئی اور پتہ نہیں کس انداز سے تھا۔ کہنے لگا کہ یہ ہمارا ملازم ہے۔ کہ ہمارا ملازم ہے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، باپ کے دل کے ساتھ کیا بیتی ہوگی کہ ہمارا نوکر ہے، ہمارا ملازم۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا، اور کہو ان کے لیے قولاً کریما، کریم قول کو، نرم بات کرو، پیار سے کہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور جھکا دے ان کے لیے جناح الذل، عاجزی کے کندھے، من الرحمہ، رحمت سے۔ ہوتا یہی ہے، بچوں سے بھی تجربہ کیا ہے بار بار، کہ جب انہیں کہا جائے نا کہ یہ فلاں کام کرو، اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرتے ہیں تو یوں سیدھے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہ ماننے کا انداز ہو کہ میں نہیں مانتا تو وہ یوں کندھے ہلاتے ہیں، نہیں 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 میں نہیں مانوں گا، میں نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم عاجزی کے کندھے جھکا کے رکھو، ٹیڑھے کر کے نہ رکھو ان کے ساتھ۔ اس سے بھی یعنی تمہارے انداز سے بھی۔ ایک بابا میرے پاس آیا اور رو کے کہنے لگا کہ مولانا آج بیٹا مجھے مارنے لگا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس نے کہا کہ جاؤ میرے سسر سے بات کر کے رشتے کی وہ شادی کی تاریخ رکھو۔ میں گیا، اس نے ٹائم نہیں دیا ابھی، کہتے ابھی 6 مہینے بعد۔ اب میں کیا کرتا، میں واپس آیا تو اس نے مجھے یہ جملہ کہا کہ میں مار مار کے تیرے سر سے خون نکالوں گا۔ تو آج مار کھانے لگا تھا، بچ گیا۔ کہتا اب کس دعا سے یہ اس کو دعا دے گا کہ آئندہ شادی اس کی آباد رہے؟ بالکل عاجزی سے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب والدہ بلاتی تھی وہ جواب دیتے لبیک و سعدیک، جی ماں میں حاضر۔ حضور علیہ الصلوۃ نے جو سلوک کر کے دکھایا پوری امت کو کہ یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے، سگی ماں ہوتی تو میں کیا دکھاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ وقل رب ارحمہما، اور کہے اے رب رحم فرما ان پر جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی، بچپن میں تربیت کی۔ پہلا مدرسہ، پہلی تعلیم گاہ ماں کی گود ہے۔ جن کی تربیت ہوتی ہے خوب ہوتی ہے۔ حضرت سید عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا تھا یہاں شہر میں، خشیت الہی کے عنوان پر تھا۔ اس میں فرمایا جب میری ماں نے میرا دودھ چھڑایا میں 1.25 پارہ حفظ کر چکا تھا۔ دیکھو جی، دودھ پلاتی قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ اسی طرح یہ سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت استاد نے پڑھایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے 15 پارے سنائے کہ میری ماں نے مجھے
دودھ پلاتے یاد کرا دیے۔ پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں بچپن میں جو کچھ کرو گے اس کے اثرات تو پڑیں گے۔ بچہ چھوٹا ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اس کے دماغ میں نقش ہو رہا ہے، بالکل نقش ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ دونوں شوہر بیوی بیٹھے تھے، تو شوہر نے کہا دیکھ حمل ہو گیا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، آئندہ نہ تو نے کوئی گناہ کرنا ہے نہ میں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، کچھ بڑا ہو گیا، تو ہمسائے کی بیر کا درخت لگا ہوا تھا، وہاں سے ایک بیر توڑ لیا، باپ نے دیکھ لیا، پکڑا اور بیوی کے پاس لے آیا، کہنے لگا جب سے ہم نے وعدہ کیا تھا نا الحمدللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آج یہ بچے نے ہمسائے کی بیر سے بیر کیوں توڑا؟ یہ مولانا ادریس انصاری صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ جب حمل تھا نا اس وقت میں نے اسی طرح بیر توڑ کے کھا لیا تھا، اس کا اثر یہ پڑ گیا، بعد کے اثرات تو کیا پڑتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے، والدین کا احترام کرنے کی سب کو توفیق دے۔